وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 8 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے، 8 ہی ہے نا، اور 10 اپریل بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر ہے۔ آج کا درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے درود شریف کے فضائل اور کمالات۔ آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف تو مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس میں اہل سنت کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام مسلمان جماعتوں میں درود شریف پڑھنے میں یہ جماعت سب سے آگے ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اب درود شریف زیادہ میں تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں، آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، پر کہتے ہیں نا بھی بعض کی تنخواہ ہماری حکومت کہتی ہے کم از کم 17,000 ہونی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے تنخواہ والے لوگ ہیں، اور اگر بالکل کوئی اس سے بھی نیچا جائے تو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور جو اتنا بھی نہیں پڑھتا وہ اپنی قسمت پہ ذرا غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایمان والو تم درود پڑھو، اور اللہ اپنی بات بعد میں کرتا، کیونکہ اصل عمل تو ہم سے کروانا ہے، اللہ تو عملوں سے پاک ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ بولے اللہ، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ، پر درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اے ایمان والو، اب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ، ارے میرے بندو، جب کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی درود بھیج رہا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا رب پھر بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ زیادہ ٹائم نہیں کہ میں اسی پر گفتگو کروں، آئیے میں آپ کو پہلی حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور میں بھی آپ کے پیچھے نکلا، یہاں تک کہ آپ کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو کر آپ نے سجدہ کیا، اور اتنی دیر تک سجدے میں آپ رہے کہ مجھے یوں لگا کہ شاید آپ پردہ فرما گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ۔ اور میں آپ کے قریب ہو کر آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ نے بھی سر مبارک اٹھا لیا اور فرمایا ہے عبد الرحمن کیا ہوا؟ تو میں نے اپنے خدشے کا ذکر کیا، یا رسول اللہ مجھے لگا آپ وصال فرما گئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ تو میں نے کہا سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ، جو آپ پر درود بھیجے گا رب کہتا ہے میں اس پر رحمتیں بھیجوں گا۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں رب اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلیت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکثر، کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، خواہ تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی جناب،
حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 4 پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، آپ خوش تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ابھی آئے ہیں اور مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اما یردیک یا محمد، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد کیا تو مجھ پہ اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ 10 درود پڑے گا اور میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماؤں گا۔ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں آپ کے اس امتی پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی علی رسول اللہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے ہر مرتبہ پر 70 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اب بھائی پہلی حدیث میں 10 رحمتوں کا ذکر ہے اور بولو اس حدیث میں تو یہ کیا ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کے درود شریف کی برکت ہے، آگے پیچھے 10 ہیں اور جمعے میں ایک پر 70 ہے۔ اور دوسرا علماء جواب دیتے ہیں کہ 10 رحمتیں ابتداءً 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بعد میں پھر وہ 70 بن جاتی ہیں، یا پہلے 10 تھی اب 70 ہو چکی ہے۔ اور تیسرا جواب کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں اور بقیہ 60 فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 6، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتوں کے ساتھ 10 نیکیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث سنیں، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا وکتب لہ 10 حسنات، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات، کہ آقا نامدار میرے مدنی تاجدار پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے رب بلند فرما دیتا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے جی۔ حدیث نمبر 8، حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اور ہے، اسی حدیث کی شرح کر رہا ہوں کہ من صلی علیہ امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفعہ بہا 10 درجات وکتب لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات، کہ جو درود پڑھے پر دل سے پڑھے، بولو جی درود پڑھے مگر اوپر سے رٹا نہ لگائے،
ذرا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر کے 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 9، ایک روایت میں ایک درود پر 10 غلام کرنے کا، آزاد کرنے کا ثواب بھی آ رہا ہے۔ اب وہ سن لے، آپ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ کتب اللہ لہ بها 10 حسنات ومحا عنہ بها 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات وکن به عدل عتق 10 رقاب، کہ جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر کے اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے الترغیب و ترہیب میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيرَاةً، کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میری طرف دیکھیں اور جا کے سمجھیں، قیرات عربی میں تو اس چھوٹے ترازو کو کہتے ہیں جس سے سونا تولا جاتا ہے، ماشا تولا، پر آپ نے فرمایا والقیرات مثل احد، درود پر جس قیرات کا ثواب ملے گا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک یا سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃً فی الدنیا، بے شک قیامت کے دن ہر موقع پر تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا۔ حدیث نمبر 12، حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ پڑھتے رہیے، آج تو بیان بھی درود کا ہو رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں چکر لگاتے ہیں، راؤنڈ لگاتے ہیں، تو جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے میرا امتی، اور وہ فرشتے فوری سلام مجھ تک لے آتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے اعلیٰ دن کون سا ہے جی؟ فیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ قبضہ، اور جمعے کے دن ان کو وفات عطا کی گئی، وفیہ نفخۃ وفیہ الصاعقۃ، اسی میں نفخہ اولا ہوگا، اسی میں نفخہ ثانیہ ہوگا، پہلا سور بھی اسی میں پھونکا جائے گا اور دوسرا بھی اسی میں پھونکا جائے گا جمعے والے دن۔ تو فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تو بے شک جمعے والے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ وہ سارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ تو ایک صحابی بولے، اب میں سمجھوں کہ آپ کی توجہ ہے میری طرف انشاءاللہ۔ صحابی نے مسئلہ حل کر دیا، سنیوں کا بھی حل کر دیا، وہابیوں کا بھی کر دیا۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ پردہ کر جائیں گے، آپ تو مٹی میں ہوں گے، ہم اوپر ہوں گے، امت یعنی، تو پھر بھی آپ تک درود پہنچے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا، یہ حدیث سامنے نسائی شریف، آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل نے قد حرم علی الارض
حرام کر دیا ہے زمین پر انتاکل اجساد الانبیاء علیہ السلام کہ یہ نبیوں کا جسم نہیں کھا سکتی. جیسے میں زمین کے اوپر محفوظ ہوں ایسے ہی زمین کے اندر محفوظ رہوں گا. اب دوسری بات کیا، جیسے میں اوپر سنتا ہوں ویسے نیچے بھی سنتا رہوں گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیس احد من امتی محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ الا وہی تبلغہ یقول له الملک فلان یصلی علیک کذا و کذا. کہو سبحان اللہ. کہ جب بھی کوئی امت محمدیہ کا فرد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو وہ ضرور حضور تک پہنچتا ہے، اور فرشتہ آپ تک درود پہنچا کر کہتا ہے کہ فلاں نے آپ پر اس طرح کا درود بھیجا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حیثما کنتم، تم جہاں بھی ہو، فصلوا علیہ، مجھ پر سلام پڑھتے رہنا، مجھ پر درود بھیجتے رہنا، کیونکہ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود ضرور مجھ تک پہنچتا رہے گا. اگر سبحان اللہ کہو تو پھر میں ایک اور بات بتاؤں. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے روضہ پاک پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جسے تمام مخلوقات کی باتیں سننے کی رب نے طاقت عطا کر رکھی ہے. ایمانداری سے بتائیں یہ فرشتہ اعلیٰ ہے یا حضور اعلیٰ ہے؟ بھائی جو فتویٰ ہے اونچا دے دو. حضور اعلیٰ ہے. تو جب یہ ادنا فرشتہ، حضور سے ادنا، ہم سے نہیں بھائی، حضور سے ادنا فرشتہ ساری انسانیت کی باتیں سننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر سرکار کے سننے کی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، زور سے بولو یار. اگلی اس حدیث کا مزہ اور بڑھ جائے گا، توجہ ہے انشاءاللہ. یہ تو جڑے بیٹھے نے وہ جوڑیاں بھر رہے ہیں نا جی، اٹھن والوں دی اپنی نصیب. آپ نے فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ. فرمایا قیامت تک جو مجھ پر درود پڑھے فرشتے اس پڑھنے والے کا نام اور اس کے ابے کا نام مجھ تک پہنچاتے رہیں گے. درود حاجی عبد الشکور پڑھے، بھٹی صاحب پڑھے، میاں رفیق صاحب پڑھے، مولوی سیف اللہ پڑھے، آپ سب پڑھے، اور ہمارے والد کا نام بھی وہاں جائے. کیوں حضرات؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے درود پڑھتا ہی وہ ہے جو اپنے ابے کا ہوتا ہے. جو اپنے ابے کا نہیں وہ ساری عمر فتوی ہی لگاتا رہے گا. اس لیے فرمایا تم پڑھو درود، تمہارا نام بھی اور تمہارے ابے کا نام بھی میری بارگاہ تک پہنچے گا. فرشتے کہتے ہیں ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلان ہے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، باقی پھر کل پیش کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ، ذرا وقت کی آج پابندی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس بھیجتا ہے. حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ وہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث نمبر 2041 ہے. اس پر وہابی کہتے ہیں جی روح واپس آتی ہے، پتہ چلا نکل گئی، اور تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، روح تو نکل گئی. اب جب تم درود پڑھو گے تو پھر واپس آئے گی. تو ہم نے کہا جناب یہاں نکلنے کی بات نہیں ہے،
نہیں سمجھے ہو؟ نکلنے کی بات اب آپ یہاں مسجد سے جائیں اور باہر کوئی آدمی آپ سے ملے اور وہ پوچھے جی کہاں گئے تھے، تو آپ فرمائیں گے میں مسجد میں تھا، اب واپس آ رہا ہوں، میں مسجد سے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ حاجی صاحب دنیا جو نکل گئے، نمازی صاحب دنیا جو نکل گئے؟ نہیں بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار جب سے روضہ پاک میں گئے نا، اللہ کی تجلیات میں محو ہیں، آپ کی روح پاک اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور جب کوئی درود پڑھتا ہے نا تو اللہ ادھر سے کہتا ہے سرکار ذرا واپس ہو کے امتی کو بھی جواب عطا فرماؤ نا۔ تو حضور پھر اللہ سے توجہ ادھر کر کے امتی کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ میری روح واپس آ جاتی ہے، یعنی جیسے آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، حضور کی روح پاک اللہ سے ہٹ کر، تھوڑی سی ہٹ کر، پوری نہیں، تھوڑی سی ہٹ کر اپنے امتی کو جواب عطا فرما رہی ہے۔ یا روح کا مطلب ہے نطقن، کہ اس وقت پھر میں بول کے جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے روح لوٹانے کا مطلب کہ سرکار بولتے ہیں۔ یہ میں نے 13 حدیث سنا دی، باقی انشاءاللہ 8-10 کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی